السلام علیکم. تمام تعریفیں رب عز و جلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے. حق ٹائم خشامدید میں ہوں کاشف رضا. ناظرین, بہت افسوس کے ساتھ آج دل بہت زیادہ اداس ہے کیونکہ پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ ظلم یا بربریت کی جاتی ہے یا لاشیں گرتی ہیں تو ظاہر بینگا پاکستانی ہمیں افسوس ہوتا ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو, ہر طرف سے برداشت ہو, صبر ہو, ایک دوسرے کو سنا جائے, ایک دوسرے کو بتایا جائے کہ جی آپ کے مطالبات ہیں ہم تسلیم کریں گے یا آپ جائز مطالبات کریں. مطلب دونوں طرف کی بات میں کر رہا ہوں کہ مل بیٹھ کر ٹیبل پر آ کر بات کی جائے. راولہ کوٹ کے حوالے سے ناظرین بات کروں گا. تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس پر کیا رائے رکھتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اور سب سے اہم سوال ناظرین یا اہم مطالبہ تحریک لبیک پاکستان نے کیا ہے کشمیریوں کے حوالے سے. تحریک لبیک پاکستان کشمیریوں کے ساتھ آ کر کھڑی ہو چکی ہے تحریک انصاف کی طرف. تحریک لبیک کا موقف کیا ہے یا تحریک لبیک کیا مطالبہ کرتی ہے اس پر بات کریں گے. گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے. اور ہنا پرویز بٹ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی کامیابی کیوں رکی ہوئی ہے, پاکستان کامیاب کیوں نہیں ہو رہا. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اس پر بھی کچھ نظر ڈالیں گے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ناظرین راولہ کوٹ کے حوالے سے. راولہ کوٹ میں جو کچھ ہوا, سوشل میڈیا یوزرز یا پھر اگر آپ ایکس پر صاحب کا ٹویٹر پر موجود ہیں تو آپ بہت سی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہوں گے. مختلف ملے جلی خبریں آ رہی ہیں. کچھ فورسز کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی شہید ہوئے. دوسری جانب اگر بات کریں عوام الناس کی تو بہت بڑی تعداد میں وہ بھی شہید ہوئے. یہ خبریں بھی وہاں سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں. کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھوں گا, پھر اس کے بعد آئیں گے تحریک لبیک پاکستان کے مطالبے کی طرف کہ تحریک لبیک اصل میں مطالبہ کیا کر رہی ہے. عمران ریاض صحافی جو ہیں ہمارے سینئر, وہ لکھتے ہیں کہ 9 مئی قتل عام 2023 میں اور پھر 2024 میں ڈی چوک قتل عام ہوا, اور اس کے علاوہ 2025 میں کشمیر احتجاج قتل عام ہوا. 2025 میں ہی تحریک لبیک پاکستان پر مرید کے میں قتل عام ہوا, اور آج 2026 راولہ کوٹ میں قتل عام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ قاسم خان سوری کا بھی یہی کہنا ہے کہ راولہ کوٹ لہو لہان, ہر طرف خاموشی سے لاشیں ہی لاشیں دکھائی دے رہی ہیں. مطیع اللہ جان کی ناظرین بات کریں تو ان کا کہنا تھا کہ بھارت بھی یہی چاہتا ہے. اصل میں یہ پوائنٹ آپ نے ضرور سننا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھارت بھی یہی چاہتا ہے کہ بس ادھر تم اور ادھر ہم. کشمیر پاکستان کی شاہرگ تھا اور رہے گا. اقوام متحدہ کی قراردادوں پر پاکستان کا موقف واضح ہے. مقبوضہ کشمیر کی مسلمانوں کی قربانیوں کو آزاد کشمیر میں عام شہریوں کے احتجاج کے باعث بھلایا نہیں جا سکتا. ایل او سی کو مستقل بنانے کی باتیں کرنے والے کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. مارکہ حق جاری ہے اور جاری رہے گا. اب دیکھیں, دو سائیڈ کے لوگ ہیں, کچھ اس طرف کی بات کر رہے ہیں, کچھ اس طرف کی بات کر رہے ہیں. لیکن اصل میں شہیر سیالوی صاحب کا بھی ایک کامنٹ ہے, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, سب سے پہلے ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. کشمیر کی عوام کچھ مطالبات کر رہی ہے تو ہم دیکھیں ایران اور امریکہ کی ثالثی کروا رہے ہیں, ہم ایران اسرائیل کی ثالثی کروا رہے ہیں, ہم ایران چلے جاتے ہیں, ہم دیگر ممالک چلے جاتے ہیں جا کر بات کرنے کے لیے. تو ہم اپنے مسلمانوں کے پاس, اپنے پاکستانیوں کے پاس جا کر کیوں بات نہیں کرتے؟ کیا ہی خوب ہوتا کہ ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب خود اپنی کابینہ کے ساتھ کشمیر جاتے اور وہاں بیٹھ کر ان سے بات کرتے کہ جی بتائیں آپ کے مطالبات کیا ہیں. کچھ جائز مطالبات تسلیم کیے جاتے, باقی انہیں بتایا جاتا کہ جی ایسا نہیں ایسا چلے گا. تو کیوں وہ آپ کی بات نہیں مانتے؟ لیکن بات کس طریقے سے کرنی ہے وہ ذرا سوچنے والی بات ہے. دیکھیں ضروری نہیں کہ سب تمام کی تمام چیزیں رومرز ہی ہوں. جب دھواں اٹھتا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آگ ضرور لگی ہوتی ہے. سب سے پہلے ڈی چوک ہوا, مرید کے ہوا, اس کے بعد 9 نومبر ہوا, پھر دوبارہ سے کشمیر اور ایک بار پھر راولہ کوٹ. تو کہیں نہ کہیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو رہی ہے. دونوں طرف سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو معاملات بہتر طریقے سے لے کر چل سکیں. میں یہاں پر کسی کو بلیم گیم نہیں کروں گا کہ صحیح کون اور غلط کون ہے, عوام بہتر طریقے سے جانتی ہے. لیکن ناظرین دونوں طرف کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ نقصان کس کا ہے. اگر ہمارے فورسز کے نوجوان شہید ہوتے ہیں تو بھی نقصان ہمارا ہے, ہمارے عام پاکستانی شہید ہوتے ہیں تو بھی نقصان ہمارا ہے. تو ہم کسی کے ایما پر دیکھیں, بھارت تو خوش ہو رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی جو کچھ ہم جموں کشمیر میں کر رہے تھے آج وہی کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. اب چاہے عوام فورسز پر گولی چلائے یا پھر فورسز عوام پر گولی چلائے, لیکن خوش تو ہمارا دشمن ہو رہا ہے. تو پھر کیوں نہ اس معاملات کو ختم کیا جائے, عوام کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے کہ جی
جی آپ ہمارے اپنے ہیں, جس طریقے سے آپ کہیں گے اس طریقے سے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں, اور عوام کو بھی چاہیے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں اور کوشش کریں کہ جائز مطالبات سامنے رکھیں جو مانے جائیں. اس حوالے سے ناظرین تحریک لبیک پاکستان کا بھی یہی موقف تھا. جنوبی ضلع کے امیر جناب سلطان مدنی صاحب نے کشمیریوں کے حق میں مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کے مطالبات سنے جائیں, ایک اور مرید کے نہیں ہونا چاہیے. پاکستانیوں کا خون ہے, اس طریقے سے آپ نہیں بہا سکتے. آپ انہیں بتائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. اسی لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. تو میرے خیال سے مطالبہ جو ہے وہ غلط نہیں ہے, مطالبہ درست ہے کہ آپ عوام کے ساتھ بیٹھیں, جہاں عوام کو مسائل ہیں وہاں وہ مسائل حل کیے جائیں, نہ کہ کسی کے کہنے پر آپ گولیاں چلائیں اور پھر وہ عوام اپنی لاشیں اٹھائے اور پھر معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں. اس سے دشمن ملک جو ہے صرف وہ فائدہ اٹھاتا ہے, ہمارا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ناظرین اس حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں کہ آئے یہ معاملات کب رکیں گے, اور سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر کیسے رکیں گے. اب کچھ بات کرنے تھے ناظرین گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے. میں حیران ہوں اس پر کہ جب گیلپ سروے ہوا تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف لیڈ کرے گی, عوام اکثریت تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے لیے بالکل تیار ہے. اور اس کے بعد جب مختلف ٹی وی شوز کی بات کریں, وسیم بدامی صاحب ہوئے یا دیگر جرنلسٹ جب وہاں پر پہنچے, عوام سے انٹرویوز کیے, تو تب بھی عوام تحریک انصاف کو ہی ووٹ دینے کی بات کر رہی تھی. لیکن رزلٹ جب نکلتا ہے تو وہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. اس کے حوالے سے ناظرین سمجھ نہیں آئی, میں تو آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا اسے کیوں ہوتا ہے. پہلے فارم 47 والا مسئلہ تھا, اس بار فارم 45 نہیں دیا جا رہا, اور اب تک اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی مکمل طور پر الیکشن سامنے اس کا جو رزلٹ ہے وہ اب تک نہیں آ چکا. اب تک 24 میں سے 18 نشستوں کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے, جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے 9 آزاد امیدوار, تحریک پاکستان کے جو حمایت یافتہ ہیں 7, مسلم لیگ نون 3 اور مجلس وحدت المسلمین نے 1 سیٹ اپنے نام کی. یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اچھی خاصی لیڈ لے رکھی ہے, اور ممکنہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ہی گلگت بلتستان میں اپنی گورنمنٹ بنائے گی. اب سوال یہ ہے کہ کس کے ساتھ مل کر وہ گورنمنٹ بنائے گی. کیا نون لیگ ان کے ساتھ جائے گی؟ تحریک انصاف تو مجھے نہیں لگتا ان کے جو امیدوار ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر گورنمنٹ میں بیٹھیں گے. تحریک انصاف اپوزیشن میں ہی رہے گی. اب جب باقی مکمل رزلٹ آ جائے گا تو پھر اصل صورتحال سامنے آئے گی. ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آج شام کو بلاول بھٹو زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کی جیت پر مبارکباد بھی دی ہے. تو یہ ملاقات کس حوالے سے رہتی ہے, اس میں کیا اہم نکات سامنے آتے ہیں, وہ بھی دیکھنے سے ضرور تعلق رکھے گا. اب مختصر سی بات ناظرین ہنا پرویز بٹ کی کر لیتے ہیں. کچھ دنوں قبل فلک شبیر صاحب نے ایک ریکویسٹ کی تھی مریم نواز صاحبہ سے, عوامی مقامات پر چھوٹے کپڑے پہننے والوں کے لیے قانون بنایا جائے. میری 2 بیٹیاں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ خواتین یا پھر دیگر جو مرد حضرات ہیں وہ چھوٹے کپڑے پہن کر عوامی مقامات پر نہ جائیں. تو میرے خیال سے کوئی بھی شخص ہوگا وہ اس بات کو سمجھے گا کہ بالکل یہ بات درست کی ہے, آپ نے پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس حوالے سے ہنا پرویز بٹ نے بہت ہی انٹرسٹنگ بات کی ہے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے. ان کا لکھنا تھا, پتہ نہیں فلک شبیر جیسے لوگوں کا دماغ کب خواتین کے کپڑوں سے نکلے گا. آپ کبھی استنبول گئے تو وہاں خواتین کے لباس پر کوئی بات نہیں کرتا. یہاں پاکستان میں جس کا جو دل کرتا ہے سوشل میڈیا پر آ کر بولنا شروع کر دیتا ہے. ایسی ذہنیت کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا. خدا اپنے کام سے کام رکھیں اور بلا 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 یہ تمام چیزیں انہوں نے آگے لکھی. میرے لیے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ یہ چھوٹے کپڑوں والی بات کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ غربت, مہنگائی اور یہ تمام چیزیں پاکستان میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں, پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر رہا. مجھے تو آج پتہ چلا کہ پاکستان صرف اور صرف اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہا کہ ہم خواتین کو چھوٹے کپڑے پہننے سے روکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی مناسب لباس پہنا جائے, پھر ہمارے کچھ لوگ اس حوالے سے اعتراض کرتے ہیں, اس لیے پاکستان ترقی نہیں کر رہا. تو میرے خیال سے اگر ہم نے زیادہ ترقی ناظرین کرنی ہے تو پھر آپ لباس بالکل پہنے ہی نہ, پھر تو آپ کمال کی ترقی کریں گے. اگر بات اسی بات کے ساتھ جوڑی جائے, اب یہ خیر بہت بیہودہ بات بھی ہو سکتی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس طریقے سے ایک عہدے پر فائز ہوتے ہیں پھر آ کر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اب پاکستان کی ترقی کے ساتھ چھوٹے کپڑوں پر بات کرنا, اس کی ترقی سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی میچ ہی نہیں کرتا. کم از کم بات لوجک کی کرے جو سمجھ بھی آئے. یا تو آپ کہیں کہ نہیں جی مریم نواز صاحبہ کوئی مطالبہ نہیں مانیں گی, یا پھر کہیں کہ جی اس پر بات چل رہی ہے, غور و فکر کیا جائے گا. لیکن ترقی نہیں ہو رہی کیونکہ بات کپڑوں کی آ جاتی ہے. میری سمجھ سے بالا تر ہے ناظرین. یہ تھا آج کا ولاگ, مجھے اجازت دیجیے, پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ اینڈ پاکستان
زندہ باد.